علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو بھیجا، اس زمین پر ہمیشہ دو قوتیں کار فرما رہیں، ایک صالح لوگ، دوسرے بدمعاش لوگ۔ صالح لوگ اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے احکام کی زندگی میں تکمیل کرنے والے، اور غلط لوگ شیطان کے ماننے والے اور شیطان کے پرستار۔ یہ دو گروہوں کے درمیان ہمیشہ ہی تصادم رہا، کشمکش رہی۔ یہ دو گروہ ہمیشہ اس بات کے کوشاں رہے کہ دوسرے کو مغلوب کر کے غالب ہوا جائے۔ اسلام مغلوب ہوا، باطل غالب آ گیا، باطل مغلوب ہوا، اسلام غالب آ گیا۔ انسانی تاریخ اسی نشیب و فراز سے بھری ہوئی۔ کبھی دنیا نے اسلام کے غلبے کو دیکھا، کبھی دنیا نے شر اور باطل کے غلبے کو دیکھا۔ جب کبھی باطل حاکم ہوتا ہے اور اللہ کے ماننے والوں پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے انبیاء کو روانہ کیا۔ انبیاء لوگوں کے سامنے اللہ کی حقانیت کو اور اللہ کے احکامات کو پیش کرتے اور تمام سے مطالبہ کرتے کہ اس شر و باطل کو چھوڑ کر دائرۂ اسلام میں آ جاؤ۔ کشمکش شروع ہوتی، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرتا، باطل کی سرکوبی ہو جاتی، اسلام غالب آ جاتا۔ کچھ زمانے تک اسلام کا غلبہ جاری رہتا، لیکن پھر شیطان کی مسلسل کوششوں سے اسلام مغلوب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا۔ آپ نے تمام ادیان باطلہ کو مغلوب کیا اور تمام ادیان باطلہ پر دین اسلام کا اظہار فرمایا۔ آپ کے بعد بہت دنوں تک زمین پہ اسلام کا بول بالا رہا۔ دنیا کی واحد فورس مسلمانوں کی رہی، لیکن آہستہ آہستہ
مسلمانوں کی بے عملی، بد عملی، ناقبت اندیشی کی وجہ سے اس وقت ساری دنیا میں اسلام پھر سے محکوم ہو گیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف باطل دندناتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور سے جس ملک میں آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک کے حالات پہ اگر آپ غور فرمائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں باطل اہل ایمان کے ساتھ جو معاملہ روا رکھا ہے، اس سے اہل ایمان کے اندر ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حضرت گرامی، چونکہ یہ تاریخ کا مسلسل طرز عمل رہا ہے، میں چاہوں گا کہ 4 انبیاء کے واقعات لوں اور 4 انبیاء کے واقعات کو آج کے حالات سے کمپیئر کر کے بتاؤں کہ آج بھی ویسے ہی حالات ہیں جیسے اس نبی کے زمانے میں تھے، اور ان حالات کے بعد اللہ نے جو فیصلہ فرمایا، آج بھی وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اور کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ دیکھتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے، جو کہ کافر تھی اور بہت ساری برائیاں اس قوم میں پیدا ہو گئی تھیں، ان کے سامنے اللہ کے پیغام کو رکھتے ہیں، اور خاص طور سے اس پیغام کے 2 پوائنٹس، ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا 1 پوائنٹ، اور اس کے بعد آپ کی دعوت پہ قوم کا ریاکشن۔ پھر آپ کے ذہن میں خود بخود یہ بات آ جائے گی کہ آج تو بالکل وہی حالات ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم سے فرمایا، سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ انہوں نے کافروں سے، اسلام دشمنوں سے کہا، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، یہ کیا تم ہر راستے پہ بیٹھ جاتے ہو؟ تم مت بیٹھو، اور بیٹھ کے کیا کرتے ہو؟ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، بیٹھ کر جو ایمان لائے ہوئے ہیں ان لوگوں کو ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، مارتے ہو، ہر راستے پہ بیٹھ کر، اور انہیں دین اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہو، ان سے کفریہ کلمات کہنے پہ مجبور کرتے ہو، اور پھر دین اسلام کے اندر تم تیڑیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ کام مت کرو، تم راستوں پہ مت بیٹھو۔ ابھی قربانی کی عید بالکل قریب ہے، آپ اخباروں میں دیکھیں گے کہ کو ویجیلانٹیز مختلف مقامات پہ سڑکوں پہ بیٹھ جائیں گے، مسلمانوں کو پکڑیں گے، دھمکائیں گے، ماریں گے، پولیس بھی ان کا سپورٹ کرے گی، ان سے غلط باتیں، کفریہ باتیں کہلوانے کی کوشش کریں گے۔ پورے ہندوستان میں یہ معاملہ چلے گا۔ ابھی 2 دن پہلے کی خبر آپ نے دیکھی ہوگی، رانچی میں 2 مسلمان بچوں کے نام پوچھ کر انہیں مارا گیا، کافی شدید زدوکوب کیا گیا۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کا معاملہ تھا کہ اس زمانے میں بھی لوگ سڑکوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور اہل ایمان کو پکڑ کر الگ الگ انہیں دھمکاتے تھے، انہیں ڈراتے تھے، انہیں گزند پہنچاتے تھے۔
اور ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ اسلام سے پھر جاؤ۔ آج بھی بالکل سملر حالات۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت پر قوم کا ریاکشن بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کی ہندوستان کی باطل پرستوں کا ریاکشن ہے۔ جہاں پہ نواں پارہ شروع ہوتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہتی ہے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ قوم کے سرداروں نے کہا، اس حضرت شعیب کے قوم کے سرداروں نے کہا، اے شعیب ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، من قریتنا، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، تمہیں ہی نہیں والذین آمنوا معک، تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لے کے آئے ان کو بھی ہمارے ملک سے نکال دیں گے۔ ایک ہی راستہ ہے تمہارے لیے، او لتعودن فی ملتنا، ہم میں آ کے شامل ہو جاؤ، گھر واپسی کر لو، ہم میں شامل ہو جاؤ، اہل کفر کی صف میں آ جاؤ تو تم بچ جاؤ گے، نہیں تو ہم تمہیں نکال کے باہر کر دیں گے۔ کیا آپ ہندوستان میں اس طرح کی باتیں نہیں سن رہے ہیں؟ جاؤ پاکستان یا قبرستان، اکثر یہ غیر مسلموں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ یہ یہاں کے ایلین ہیں، ہمارے اوپر بوجھ ہے، ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، نکال دینا چاہیے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، راستوں پہ بیٹھ کر اہل ایمان کو ستایا جاتا تھا، پھر ان کے بڑوں نے کہا CAA NRC جیسے قانون کو پاس کر کے بولے چلو یہاں سے نکلو، رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو عرش والے کا کیا ریاکشن رہا یہ بھی دیکھیے آپ۔ کچھ دن گزر گئے، حضرت شعیب حضرت اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے صبر سے ان حالات کا مقابلہ کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہم نے پوری قوم کو ایک زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیا۔ اب وہ تمام کی تمام پوری کی پوری قوم اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے دین کو پیش کیا، ظالموں نے مخالفت کی، اہل ایمان کو زد و کوب کیا، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ رہنے کی ضرورت نہیں، چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں اب خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس پوری زمین کو ہلا کے رکھ دیا، زلزلے کی شکل میں پوری زمین کو ہلا دیا، اور پورے کے پورے گھر زمین دوز ہو گئے، اور جتنے لوگ تھے جو مخالفت کر رہے تھے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہیں پورے کے پورے۔ لا تبدیل لسنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کا جو قانون ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں یہ قانون رہا، آج اس قانون کو کوئی بدلا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ہم حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ یہ تذکرہ آپ کو سورہ نمل میں ملے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے دین اسلام کو پیش کر رہے تھے، قوم مخالفت کر رہی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ اس قوم کا تذکرہ کیا ہے. اس قوم کے دو باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اس خریے میں یا اس ملک میں 9 جتھے دار رہتے تھے. 9 جتھے دار یعنی امپورٹنٹ لوگ 9 جتھے دار رہتے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے تھے، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بہکاتے تھے، ورغلاتے تھے. وَلَا يُصْلِحُونَ، وہ قوم کی اصلاح نہیں کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا قالوا تقاسموا لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ لَنَقُولَنَّ لِأَهْلِهِ ما شہدنا مہلک اہلہ انا لصادقون. انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ رات میں حضرت صالح کے گھر پہ حملہ کر کے ختم کر دیں گے، صالح اور ان کے گھر والوں. لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، رات میں شبخون ماریں گے. اب جب صبح لوگ پوچھیں گے ارے کون کرے کیا کرے، تو بولے لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، ہم ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلی، ہم تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے جہاں پہ یہ قتل ہوا ہے. ہم بہت سچے ہیں. یہ 9 جتھے دار تھے. آج بھی ہندوستان میں 9 ٹی وی اینکرز ایسے ہیں جو پورے ہندوستان میں فساد پھیلا رہے ہیں. آپ دیکھیے پورے 9 گنے تو پورے 9 ملیں گے آپ. ہر چینل پہ یہی ہوگا. پرائم ٹائم میں ہندو مسلم انڈیا پاکستان لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر دینا، ان کے دلوں میں نفرت بٹھانا. یفسدون فی الارض، زمین میں صرف فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں. ولا یصلحون، ایک پروگرام بھی اصلاح کا نہیں کرتے پرائم ٹائم میں، پورے کا پورا. یہ موجودہ ارحات ہیں، موجودہ زمانے کے جتھے دار ہیں. حضرت صالح کے زمانے کے جتھے دار وہ بھی زمین میں فساد پھیلاتے تھے. آج چونکہ ٹیکنالوجی کافی آگے بڑھ گئی ہے، ایک جگہ بیٹھ کے سارے ملک میں یہ فساد پھیلا رہے ہیں. ان کا یہ تھا پروگرام کہ رات میں حضرت صالح کے گھر پہ حملہ کیا جائے اور پھر کہہ دیا جائے کہ ہم اس سے ناواقف ہیں، ہم تو وہاں پہ موجود نہیں ہیں. یہ ظالم جو آج کے جو 9 جتھے دار ہیں اینکر بیٹھ کر، یہ ہندوستان میں جینوسائیڈ کے لیے حالات سازگار کر رہے ہیں. ان کا مکر یہ ہے لوگوں کے دل میں اتنا زہر گھول دیا جائے کہ جینوسائیڈ کے لیے حالات بالکل ٹھیک ہو جائے. ارے کوئی پوچھا ارے کیوں کر رہے ہو؟ نہیں اٹس اے فریڈم آف سپیچ. ان کا یہ مکر ہے. ان کا وہ مکر تھا کہ کام کر دو پھر کہہ دو کہ رات کا ہے، ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ ان کا یہ ہے کہ ایک جینوسائیڈ کے لیے حالات کو سازگار بناؤ، اور جب وہ ہو جائے تو کہو گے کہ بس ہم تو فریڈم آف سپیچ سے اپنی باتیں کہہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. انہوں نے ایک مکر کیا اور ہم نے اس کا توڑ کیا، اور یہ لوگ اس کو جانتے نہیں تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، ذرا دیکھو ان کے مکر کا کیا انجام ہوا. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان 9 جتھے داروں کو اور پوری قوم کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا. اور حال کیا ہے؟ فَتِلْكَ الْبُيُوتُ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، اب ان کے گھر بالکل زمین دوز ہو چکے ہیں.
ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، اس میں بہت بڑی نشانی ہے علم رکھنے والوں کے لیے۔ تم نے مکر کیا، جینوسائیڈ کے لیے لوگوں کے ذہن بنائے، اللہ نے بھی ایک مکر کیا۔ تم نے اللہ کے نبی کو ختم کرنے کی سازش کی، اور وہ سازش کو تکمیل ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ تمہاری بستی کو ایسے تباہ و تاراج کر دیا کہ آج تمہارے گھر زمین دوز ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، پوری بستی تو ہم نے تباہ کر دی لیکن ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو بچا لیا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں جو 9 جتھےدار تھے، اگر آپ کمپیئر کریں تو آج بھی پورے ہندوستان میں ویسے ہی 9 لوگ ہیں جو پورے ہندوستان میں فساد پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت گھو رہے ہیں۔ وہاں بھی قتل کا پروگرام تھا، یہاں بھی ایک جینوسائیڈ کا پروگرام بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پروگرام تکمیل ہونے سے پہلے ہی ہماری قدرت وجود میں آ جائے گی، ہم تمہارے گھروں کو زمین دوز کر دیں گے اور اہل ایمان کو بچا لیں گے۔ حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اسلامی ریاست کو قائم کیا، جنگ بدر ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائی، جنگ احد ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس وقت تک 2 یہودی قبیلوں کو مدینے سے نکال کر باہر کر دیا۔ 5 ہجری میں ایک بڑی جنگ ہوئی، جنگ احزاب۔ جنگ احزاب کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اس کے لیے کن کن لوگوں نے کیسے کیسے کام کیا۔ حجاز، نجد اور خیبر، یہ تینوں علاقوں کی 12,000 فوج پورے مدینے کو گھیر لی تھی، اور مدینے میں صرف اس وقت بمشکل 3,000 مسلمان تھے۔ اور یہ 12,000 لوگوں کو کیسے جمع کیا گیا؟ آج جیسے پروپیگنڈا مشینری ہے، ٹی وی چینلز ہیں، فلمیں ہیں، اس زمانے میں پروپیگنڈا مشینری شاعروں کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ شاعر لوگوں کا بڑا دبدبا تھا، لوگ شاعر کی اتباع کرتے تھے، غور سے سنتے تھے، اور جب شاعر لوگ اپنے اشعار میں ہجو کرتے تو لوگوں کے ذہن و دل میں وہ بات بیٹھ جاتی تھی۔ تو کافروں نے شاعروں سے وہ کام لیا جو آج ہمارا میڈیا کر رہا ہے۔ ان شاعروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تم کو بتاؤں شیاطین کن پہ اترا کرتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹے پر اور گناہ گار پر شیاطین اترا کرتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس لوگوں کے کانوں میں پھونکتے ہیں غلط باتیں۔ شیطان شاعر کے کان میں پھونکا اور شاعر لوگوں کے سامنے باتوں کو پیش کر دیا، اور اکثرہم کاذبون، پورے کے پورے جھوٹے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ وہ شعراء ہے جن کی اتباع سرکش لوگ کیا کرتے ہیں۔ الم تر ان فی کل وادی یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ ہر وادی میں گھوم گھوم کر مخالفت کرتے ہیں؟ شاعروں سے کہا گیا کہ گھومو، حجاز کی ایک ایک قبیلے میں چلے جاؤ، نجد کے ایک ایک قبیلے میں چلے جاؤ، وہاں آگ بھڑکاؤ، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اور جمع کر کے لاؤ ایک بڑی فوج کو۔
یہ کام اس زمانے کے پروپیگنڈا مشنری جو کہ شاعر ہیں انہوں نے کیا، اور 12,000 فوج مدینے کا محاصرہ کر لی۔ یہ 5 ہجری میں آپ دیکھیں کہ کس طرح ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، وہ جنگ سے پہلے کس طرح کے حالات ہوئے ہیں۔ یہ تمام کام یہ شاعروں نے کیا ہے۔ کسی کام کو کرنے کے لیے پروپیگنڈا مشنری بہت ضروری ہوتی ہے۔ آج بھی لوگ بستی بستی ان کو آج گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لہروں کے ذریعے سے ہر گاؤں میں بستی میں پہنچا جا سکتا ہے۔ آج فلم کے ایسے ڈائریکٹر ہیں، ایسے پروڈیوسر ہیں موجودہ زمانے میں جو بستی بستی میں مسلمانوں کے خلاف ایک ہیجان پیدا کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کچھ دن پہلے کشمیری فائلز ایک بستی میں دکھائی گئی؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء جن کے اتباع سرکش لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ شعراء کی جگہ یہ ڈائریکٹرز ہیں، یہ اینکرز ہیں، ان کی اتباع کون کر رہے ہیں؟ غاوون کا اگر آج کی اصطلاح میں ترجمہ کیا جائے، اصطلاحی ترجمہ، تو اندھ بھکت کہیں گے۔ اندھ بھکت ان کی پیروی کرتے ہیں، ایک گاؤں میں پہنچ کر شعائیں ایک گاؤں کے اندر ہیجان پیدا کر رہی ہیں۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 ہجری میں شاعروں نے انجام دیا تھا۔ 12,000 فوج 1 مہینے تک مدینے کا محاصرہ کر لی۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ 1 مہینہ پورے کے پورے جمع ہو گئے، دل میں نفرت لیے ہوئے، ایک جینوسائیڈ کے ماحول پیدا ہو گیا نفرت لیے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس کر دیا۔ ان کے دلوں میں غیظ و غضب تھا، غصہ تھا، لیکن انہوں نے کوئی چیز حاصل نہیں کی۔ لم ینالوا خیرا، اتنی بڑی کوششوں کے باوجود، ایسی فلمیں گاؤں گاؤں دکھانے کے باوجود انہیں کچھ حاصل نہیں۔ لم ینالوا خیرا، کچھ چیز حاصل نہیں ہوئی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ حضرت محمود علی صاحب ایک مترجم ہیں قرآن کے، اس کا ایک اچھا ترجمہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے جھگڑے کا ذمہ لے لیا ہے۔ مومنین کے جھگڑے کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لیا ہے۔ دنیا کی پوری طاقتیں اگر مقابلے کے لیے آ جائیں کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ مومنین کے جھگڑے کا ذمہ دار لے چکا ہے۔ آج بھی اگر یہ فلموں کے ذریعے سے بستی بستی میں نفرت کی آگ پھیلا رہے ہیں تاکہ جینوسائیڈ کا حالات سازگار ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیت کہہ رہی ہے کہ صرف دل میں غیظ و غضب لے کے یہ خاموش بیٹھ جائیں گے، انہیں اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ دیکھیے کتنے ہر زمانے کا جو باطل اسلام کے مقابلے میں آتا ہے، ہر زمانے کا سملیرٹیز آپ دیکھیے کیسے سملیرٹیز ہیں، اور ہر سملیرٹی کے بعد اللہ کا فیصلہ۔ اور آج ہم کیوں پریشان ہیں، آج ہم کیوں بدحواس ہوں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس زمانے میں ایسے ہی ہوا تھا تو اللہ نے یہ کام کیا، آج وہ کام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ہم خواہ کے پست ہمت بنے ہوئے ہیں۔ ہم کو تو صرف یہ کام کرنا ہے کہ صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ پروگرامنگ عرش والا کر رہا ہے، اور ہم کو یہ ثبوت دینا ہے کہ صبر کے ساتھ ایمان پر کھڑے ہونا ہے، پورے استقامت کے ساتھ۔ قوم عاد کا تذکرہ میں آپ کو بتاؤں گا۔
حضرت ہود علیہ السلام اس قوم میں آئے، ایسی قوم بہت ہی وجیح، بہت طاقتور قوم، جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک فرد اس قوم کا 7-8 فٹ لمبا رہتا، اتنا اونچا، اتنا پاورفل، بہت وجیح، اپنی طاقت پہ بڑا زعم تھا۔ وہ قوم کہتی تھی کہ من اشد منا قوہ، کون ہے ہمارے مقابلے میں زیادہ قوت والا؟ ہم قوت والے ہیں، ہماری چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں حضرت ہود علیہ السلام کو روانہ فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے اور قوم کی کشمکش کی باتیں آپ کو کئی مقامات میں ملیں گی، لیکن میں سورہ شورا سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوم کے سامنے 3 باتیں رکھیں کہ تم یہ 3 کام کیوں کرتے ہو۔ قوم 3 کام کرتی۔ پہلی بات، اتبنون بکل رع آیۃ تعبثون، ارے تم ہر اونچے مقام پر ایک نشانی بنا دیتے ہو، ایک عمارت بنا دیتے ہو، ایک مندر بنا دیتے ہو۔ کوئی بھی پہاڑ ملا اس پہ تم نے ایک نشانی بنا دی، کوئی بھی ایک ٹبا مل گیا اس پہ تم نے ایک نشانی کھڑا کر دی۔ آج بھی بالکل وہی حالات ہے، ہر پہاڑ پہ آپ کو کوئی نہ کوئی نشانی ملے گی، چھوٹے بڑے ہر اس پر توحید کی کہیں وہاں نشانی نہیں ملے گی، شرک ہی کی آپ کو نشانی ملے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اتبنون بکل رع آیۃ تعبثون، ہر ایک اونچے مقام پہ تم اپنی نشانی بنا دیتے ہو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم اونچی اونچی عمارتیں، زبردست عمارتیں خرچے کر کے بناتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم یہاں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ ہزاروں کروڑوں روپے لگا کر عمارتیں بنائی جا رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں قیام کرنے والے۔ آج ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سینٹرل وسٹا 22,000 کروڑ کا بن رہا ہے، جبکہ ساری ہندوستان میں ان ایمپلائمنٹ کا پرابلم چل رہا ہے۔ اور یہ اسی زمانے کا معاملہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا بات ہے، تم پہاڑوں کو توڑ کر اور اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کے ہاتھ ڈالتے ہو، پوری سختی کے ساتھ۔ یہ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا تھا، قوم عاد سے۔ آج کے ظالم بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں تو بلڈوزر سے گھر گرا دے رہے ہیں۔ کتنے گھر گرے گزشتہ 10-15 دن میں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تم کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کے ہاتھ ڈالتے ہو، اس کی بیسک جو فنڈامنٹل رائٹ ہے گھر میں رہنے کی، اسے ختم کر دیتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں جو اسلام اور باطل کی کشمکش، آج وہی اسلام اور باطل کی کشمکش ہم کو دکھائی دے رہی ہے۔ باطل پرست طاقت کے نشے میں ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، نہ قانون کا لحاظ ہے، نہ کسی چیز کا لحاظ ہے، بس دل میں ایک ہیجان ہے، ایک نفرت ہے، ایک بدلے کی بھاونا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تم کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کے ہاتھ ڈالتے ہو۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انہوں نے یہ ظلم روا رکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کئی مقام پہ اس عذاب کا تذکرہ ہے۔ سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ایک دوسرے مقام پہ آیا ہے کہ 7 دن تک مسلسل اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا ان پہ بھیجی۔ یہاں فرمایا کہ فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں ہم نے ان کے اوپر ہوا کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ، تاکہ ذلت کا عذاب انہیں دنیا میں ملے، فی الحیات الدنیا، ذلت کا عذاب قیامت تک کے لیے ایک عبرت بن جائے۔ ایسی ہوا ایک دوسرے مقام پہ فرمایا تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ ہوا اونچے اونچے 7-7 8-8 فٹ لوگوں کو ایسا اٹھا کے پھینک رہی تھی، اور جب نیچے گرتے تھے تو کھجوروں کے تنوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ جب ہوا ختم ہوئی تو پوری زمین پہ کھجوروں کی تنوں کی طرح باڈیز پڑی ہوئی تھی۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی جو حد ہے اس کو تجاوز کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کا کام کرتا ہے۔ آج جو ظلم ہو رہا ہے، ایسا ظلم کہ جبار بن کر کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن عرش والا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ عرش والا نے حضرت ہود علیہ السلام کی کس طرح مدد کی، آج کیا وہ اہل ایمان کی مدد نہیں؟ بالکل کرے گا، حالات وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اس موقع پہ اگر وہ کیا تو آج بھی ہم کر سکتے ہیں۔ حضرت گرامی، اس وقت مسلمانوں کو حوصلہ پست نہیں کرنا ہے۔ اگر گھر چلا جائے کیا نقصان ہے؟ جان چلی جائے کیا نقصان ہے؟ ہم تو یہ دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا تو سب کچھ آخرت میں ہے۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام نے نہ گھر کو ترجیح دی، نہ مال کو ترجیح دی، نہ جان کو ترجیح دی، دنیا میں غالب ہو کے رہے۔ کہیں ہمارا کوئی گھر دے رہا، ہم یہاں پہ کانپ رہے ہیں، ہمارا ارے جائے گھر، کہ جنت جائے گی؟ اسے حوصلے پست ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ایمان کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پورے استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ چھوٹے موٹے نقصانات آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف سے آزمائیں گے، خوف ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، ایسی خبریں آئیں گی، دل دھڑ دھڑ مارتا۔ اب خوف کے حالات، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک آئے گی، لوگ بول دیں گے کھانا نہیں ملے گا تم کو، وہ دن بھی آ سکتے ہیں، آئیں گے۔ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے یہ خوف آئے گا، آ گیا، ابھی بھوک نہیں آئی لیکن وہ آئے گی۔ یہ پلاٹروں کی دنیا ختم ہو جائے گی، یہ بریانیوں کی دنیا ختم ہو جائے گی، ایک ایک لقمے کے لیے ترسنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا ذہنی طور پر۔ بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی کہ بیٹا یہ پلاٹر کھاتے ہوئے زندگی مت گزارو، یہ بریانیوں اور برگروں کے ساتھ زندگی نہ گزارو، بیٹا یہ حالات آنے والے ہیں، شاید ایک ایک 2 دن بھوکوں سے گزرنا پڑے گا تم کو۔ اسے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، اسے کہ دنیا انسانوں کے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے صرف آخرت ہے، سب کچھ وہاں ہے۔ پھر وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں کا نقصان ہوگا، مالوں کا نقصان ہوگا، تجارتوں کا نقصان ہوگا، گھروں کا نقصان ہوگا، یہ سب ہونے والا ہے۔
اب تک تو یہ حالات دکھائی نہیں دیتے، اب تو یہ آیت بالکل فزیکلی ہمارے آنکھوں کے سامنے سچی ثابت ہو رہی ہے۔ کتنے گھر گرائے گئے ایم پی میں، یو پی میں، کتنے مسلمان، یہ اللہ نے کہا ہے کہ ہوگا۔ ان حالات میں تم کو استقامت کے ساتھ ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اب اگر یہ حالات ہوں گے تو کیا ہونا ہے؟ کیا احتجاج کرنا ہے؟ کیا دھرنے بیٹھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک ہی نغمہ ہے، ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والا ہیں۔ گھر کیا ہے؟ نیور مائنڈ۔ تجارت نیور مائنڈ۔ بچہ ختم ہو گیا، کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے، وہاں بالکل کامیاب ہو کے جائیں گے، پوری کامیابی کے ساتھ ہم جائیں گے وہاں۔ یہ اہل ایمان کا مقصد ہے، زندگی کا مقصد یہ ہے۔ دنیا ہیچ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم کو صرف پوری استقامت کے ساتھ ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے۔ عرش والا اب سے پہلے اس طرح کے عمل کرنے والوں کی کیسی مدد کیا ہے، آج ویسے ہی مدد کرے گا۔ میں نے ایک نہیں، پورے 4 انبیاء کے واقعات آج کے حالات سے تقابل کر کے بتایا کہ سملر حالات ہیں، اور ان حالات میں اللہ نے جو مدد فرمائی وہی مدد آج بھی آئے گی۔ لیکن ذرا اپنی صفوں میں دیکھیں ہمارے ایمان کس مقام پر ہے۔ ہمارے بچے اذان کے بعد مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں یا کسی اور طرف جا رہے ہیں؟ ہماری دلچسپیاں کہاں ہیں؟ ہم دنیا کی طرف زیادہ مگن ہیں یا اللہ کی طرف زیادہ راغب ہیں؟ اچھے اچھے لوگ، جانکار لوگ لاکھوں کی دعوتیں انجام دے رہے ہیں، لاکھوں کی، جبکہ یہ حدیث میں معلوم ہے کہ مال کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، یہ دونوں پہ جواب دہی ہے۔ نہیں، معاشرے میں ہمارے بھی ساکھ ہونا ہے۔ معاشرے کی ساکھ کے لیے پوری قوم اپنی زندگی لگا رہی ہے۔ دنیا میں دوسری قومیں جیسی عزت حاصل کرتی ہیں، وہی ہماری عزت کا معیار بن گیا ہے۔ ہماری عزت قرآن سے وابستہ نہیں ہے، ہماری عزت اسلام سے وابستہ نہیں ہے، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ بچوں کی شادی کے لیے ہم جب بچوں کو تلاش کرتے ہیں، نصرانی طریقہ، صرف تھوپڑوں کی بنیاد پر، رنگ و شکل کی بنیاد پر بچوں کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے لیے، لڑکوں کے لیے دینداری کی بنیاد پہ لڑکیوں کو پسند کرو۔ آج انتہائی دیندار خاتون 200 گھر جاتی ہے تاکہ یہ دیکھے کہ سب سے خوبصورت لڑکی میرے گھر میں بہو بن کر آئے۔ دیندار، نمازی، پرہیزگار، اجتماع کرنے والی، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ رسول اللہ کی احادیث کو دیوار پہ ہم مار رہے ہیں، مساجد سے ہم نے اپنے ناطے کو توڑ لیا ہے، قرآن کبھی کبھی گھروں میں شاید ہی کبھی 1-2 سال میں پڑھی جا رہی ہو۔ خوف نہیں تو کیا لرز جائیں گے، تنکوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ پورے ایمان کے ساتھ اللہ کی طرف اگر ہم راغب ہوں گے تو یہ ہمارے اپنے لیے بہتر ہے۔ وہ لوگوں کے لیے جو میں نے 4 انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کے ساتھ ایمان والوں کا تذکرہ کیا جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اس لیے کہ وہ اپنے ایمان میں کامل تھے، اپنے اسلام میں سچے تھے۔ آج ہماری وہ کیفیت نہیں ہے۔ جس گھڑی ہم وہ کیفیت اپنی پیدا کریں گے، ہم اپنی آنکھوں سے آسمان سے نصرت اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ حضرات گرامی، اس وقت ہم تمام کو اسلام کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، پورے استقامت کے ساتھ اسلام پر عمل کریں۔ پوری امت مسلمہ مساجد سے اپنا ربط پیدا کرے، اور دین اسلام کے غلبے کے لیے، یہ دین محکوم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ صرف نماز متانے کے لیے نہیں آیا ہے،
صرف روزے رکھانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ جب غالب ہوگا تو ادیان باطلہ نیچے آ جائیں گے، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا گستاخیاں چلیں گی، ظلم چلے گا۔ اللہ کے نبی جب مکے میں تھے کیسا ظلم تھا، لیکن جب اللہ کے نبی نے اس دین کا اظہار فرمایا، 1000 سال تک مسلمان امن و چین کی سانس لے رہے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دین کے غالب ہونے کا نتیجہ۔ حالانکہ اسلام اپنی صحیح شکل کھو دیا تھا، لیکن 1000 سال تک پورے مسلمان امن و چین کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ وہ مغلوب ہوا، آج ہر علاقے میں مسلمان بے یار و مددگار، کہیں آنسو، کہیں ہچکیاں، کہیں بھوک، کہیں خوف، اسلام کی محکومی کے نتیجے ہیں۔ ہم نے نمازوں کے لیے لوگوں کو بلائے، ہم نے غریبوں کے لیے بیت المال قائم کیے، ہم نے حافظ بنانے کے لیے مدرسے قائم کیے، اماموں کو بنانے کے لیے ہم نے مدارس قائم کیے، لیکن یہ اسلام مغلوب رہا۔ اس لیے کہ وہ تصور کہ اسلام غالب ہونا ہے، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح توفیق عطا فرمائے، موجودہ حالات میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، جیسا تو پہلے یہ مسلمانوں کی مدد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی مدد فرمائے اور ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، احتجاج جو ہوتا ہے اس کے بارے میں 2 باتیں میں آپ سے عرض کر دوں۔ احتجاج کی ایک حد ہے، احتجاج جب اس حد سے آگے بڑھ جائے تو نقصان زیادہ ہونے لگتا ہے۔ احتجاج جب وقت ایک حد سے گزر جائے تو نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف ڈیمینشنگ ریٹرنز، انگریزی میں کہتے ہیں، ریٹرن نہیں آتا۔ اب احتجاج کرے تو آپ کیا ہوگا، رسول اللہ کے خلاف اور گستاخیاں بڑھیں گی، ظالم لوگ رسول اللہ کے خلاف اور جتنا احتجاج کریں گے، اچھا تم کر رہے ہم اور گستاخی کریں گے۔ اس لیے کہ کنٹرول تو ہمارا ہے نہیں، ہم صرف گستاخوں کے خلاف احتجاج کرتے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اب دیکھیں یوٹیوب میں کتنی گستاخیاں بڑھ گئی ہیں، سوشل میڈیا پہ کتنی گستاخیاں بڑھ گئی ہیں، کافر کتنے گستاخی کر رہے ہیں۔ بے شک احتجاج تو کرنا چاہیے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، پرامن انداز میں، اور کہنا چاہیے کہ ظالموں کو کفر و کردار تک پہنچایا جائے، لیکن اگر اس کے ایک حد سے گزر جائے تو اینٹی فورسز کام کرنا شروع کر دیں گے، اور جس کام کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں اس کے الٹے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ احتجاج پیسفل ہونا چاہیے، وائلنٹ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ایک بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان کی وہ ہندو جو نیوٹرل کہلاتے ہیں، ہمارے احتجاج سے ان کے ذہن بھی پراگندہ ہو رہے ہیں۔ ان کو ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، یہ جمعہ اس لیے آتے کہ آگے باہر نکل کے پتھر ماریں گے، ایسی پیش کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے۔ کتنے مقامات پہ ہمارے بچے نکلے، اور پولیس والے اتنے ماہر ہوتے سائیکالوجیکلی، کب وائلنٹ کرنا، ان سے کب پتھر مروانا ان کو معلوم رہتا۔ وہ چاہیں کہ پیسفل ہو جائے تو پیسفل ہو جائے گا، پولیس والے چاہیں کہ نہیں یہ وائلنٹ ہونا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا کر دیں گے سائیکالوجیکلی کہ مسلمان اچھے وائلنٹ ہو کے کام کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کو ان کو موقع مل جائے گا، کہیں فائرنگ ہوگی، کہیں شیل ہو جائے گا، کہیں پکڑ کے لے جائیں گے، کہیں گھر بلڈوز کر دیں گے، اور یہ میسیج ساری دنیا کو ملے گا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں، نماز پڑھ کے گھر نہیں جاتے ہیں بلکہ پتھر سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو جمعہ کا احتجاج سے میں کہتا ہوں کہ احتجاج کرنا چاہیے، لیکن جمعہ کے احتجاج سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی اور دن پیسفل احتجاج کا متعین کریں تاکہ لوگوں کو ایک اچھا میسج پہنچے کہ بھئی یہ لوگ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، احتجاج کر رہے ہیں لیکن کوئی قانون نہیں توڑتے ہیں، کوئی وائلنٹ نہیں ہوتے ہیں۔
حکومت کی طرف سے جو مقامات متعین کر دیے گئے ہیں احتجاج کے، اگر وہاں پہ ایک اچھی تعداد میں جا کے احتجاج کیا جائے تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ احتجاج کے ہم مخالف نہیں ہیں، پیسفل احتجاج ہونا چاہیے، اور یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں، اتنا بڑا جرم ظالموں نے کر دیا، احتجاج ہونا چاہیے، لیکن احتجاج اینٹی پروڈکٹیو نہیں ہونا چاہیے، مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ اس احتجاج کے بعد آج اگر اور کچھ زیادہ پوسٹ آ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کے، آ رہے ہیں، ظالم ہیں، اتنے کمینے ہیں، کفر دل میں بھرا ہوا ہے، نفرت دل میں بھری ہوئی ہے، اور اتنے بزدلیں سامنے نہیں آتے، پوسٹ کر دیتے، ساری دنیا میں پھیل جا رہا ہے، مسلمان مشتعل ہو رہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق صحیح عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔